اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسج ٹی وی کے ناظرین و سامعین کے لیے انتہائی معلوماتی موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے کرسمس۔ مسیحی دنیا آج کرسمس کا تہوار منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ 25 دسمبر مسیحی مذہب کے اعتبار سے قومی تہوار ہے، مذہبی تہوار ہے، اور وہ اسے جشن ولادت مسیح کے طور پر مناتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی تھی یا نہیں، اور قطع نظر اس سے بھی کہ مسیحی مذہب میں 25 دسمبر کو کب ولادت مسیح کا دن مانا گیا اور اس تہوار کا آغاز کب ہوا۔ ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے اس تہوار کی حقیقت اور اس سلسلے میں مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے مسیح علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کا، تو مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان ابن مریم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، جبکہ مسیحیت میں ابن مریم کو خدا کا اکلوتا بیٹا مانا جاتا ہے۔ اب سوال بہرحال مسیحی مذہبی علماء سے ہے کہ جب وہ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک سمجھتے ہیں تو اس کا یوم ولادت منانے کا معنی کیا ہے۔ ولادت مخلوق کی ہوتی ہے، خالق کی یا خالق کے ساتھ کسی شریک کی نہیں ہوتی۔ مسیحی دنیا خود اس معاملے میں الجھی ہوئی ہے، اور کئی سوالات جو ان سے کیے جاتے ہیں ان سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ مثلا ہمارے سامنے قاموس الکتاب ہے جو اردو کی سب سے معتبر قاموس ہے مسیحی دنیا کے لیے، اور یہ بائبل جو مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے اس کا قاموس ہے۔ اس کا مقالہ نگار، اس کا مصنف 2 جگہ پر مسیح علیہ السلام کی ولادت کے مسئلے پر ایک ایسی الجھی ہوئی تحریر دیتا ہے کہ جس سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تہوار کیا ہے۔ مثلا وہ پیدائش کے مسئلے پر یہ لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ قبل مسیح یعنی جب سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے، مسیحی تقویم شروع ہوئی ہے، اس سے 5 سال پہلے، اور اس تاریخ کو متعین کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی اور کون سا مہینہ تھا۔ پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ کرسمس کا تہوار جو مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت کے جشن پر اور خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ ابتدائی طور پر مسیحی مذہب میں کہیں موجود نہیں تھا اور اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تقریباً 4-5 صدیاں بعد، اور بالخصوص جب قسطنطین جو ایک بت پرست بادشاہ تھا اس نے عیسائی مذہب قبول کیا، تو پہلے سے ہندو مذہب میں ایک تہوار چلا آ رہا تھا، اس تہوار کو مسیحی تہوار کا ایک روپ دینے کے لیے 25 دسمبر کو حضرت مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت قرار دے دیا گیا، ورنہ
بڑا دن، جس دن دن اور رات برابر ہونے کے بعد دن بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے تہوار موجود تھا اور وہ ہندو مذہب میں تھا۔ تو ہم اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ خود لوقا کی انجیل جو عہد نامہ جدید کا اہم ترین حصہ ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ لوقا کے باب 2 کے بالکل آغاز میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت سردی کے موسم میں نہیں ہوئی، ایک ایسے معتدل موسم میں ہوئی ہے کہ جب چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو کمروں میں نہیں بلکہ باہر میدانوں میں رات کے وقت رکھتے تھے۔ خود مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں مریم کے ساتھ اور مریم کے خاوند، مظہومہ خاوند جو یوسف ہیں، ان کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی سفر کر رہے تھے اور یہ جا کر بیت اللحم کے علاقے میں ٹھہرے، اور سرائے میں، مسافر خانے میں ان کو جگہ نہ ملی تو استبل جو جانوروں کے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر انہیں ٹھہرنے کی جگہ دی گئی، اور وہیں پر مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مسیح کی ولادت ہوئی تو لوقا نے لکھا ہے کہ ماں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا، یعنی سردی کا شدید موسم ہو اور یروشلم اور بیت اللحم کی سردی ہو اور 25 دسمبر ہو اور نو مولود بچے کو محض ایک کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا جائے، یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی تحریریں ہیں ان سے یہ بات بہرحال سمجھ آتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت شدید سردی کے موسم میں نہیں ہوئی، اور 25 دسمبر کو حقائق کی بنیاد پر مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ الجھا ہوا معاملہ مسیحی مذہب کے لیے ہے۔ مسیحی مذہب کے سامنے جتنے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دینا مسیحی مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تہوار اب قومی تہوار تھا جو مسیحی دنیا کا، اسے وہ عالمی تہوار بناتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی شرکت، اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ چونکہ بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں قرآن مجید کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اور ان احکام کے نتیجے میں جو اسلامی تہذیب بنی، جس کا بالکل ابتدائی جو خاکہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے مذہبی تہوار میں شریک ہو اور اس کا حصہ بنے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ اس پر جو قانون سازی ہوئی اور پھر اس پر مزید جو دلائل دیے گئے، اس میں یہ بھی تھا کہ کسی دوسرے مذہب کا جو مذہبی شعار بن جاتا ہے، خواہ وہ لباس کی صورت میں ہو، خواہ وہ تہوار کی صورت میں ہو، خواہ وہ زیب و زینت کی صورت میں ہو، کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے اختیار کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو اس سے موالات کا مفہوم اور معنی سمجھ آ گیا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ ایک دلی محبت پیدا کرے۔ دلی محبت جو ہے وہی تہواروں میں شراکت اور معاشرے میں سماجی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت پیدا کرتی ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی مسلم اکثریت ریاست میں، ملک میں، جہاں تک اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ہے تو اسلامی تعلیمات اس میں واضح ہیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ
بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کر اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی اور ان کے مذہبی شعائر کا بھی، یعنی ان کی عبادت گاہیں نہیں توڑی گئیں، انہیں نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے قومی اور مذہبی تہواروں میں شراکت کا، تو یہ بات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی کہ یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج کا دن ہماری عید ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ فرمایا کہ جس طرح دوسری قومیں اپنی اپنی عید مناتی ہیں، ہم بھی بحیثیت مسلمان عید الاضحیٰ کو بطور عید کے مناتے ہیں۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا اچھا مضمون بیان کیا جس سے ہمارے لیے ایک طرز عمل سامنے آئے گا کہ پیغمبر دو عالم کا طرز عمل کیا تھا اور ہم نے کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ والے لوگوں نے اپنے لیے 2 دن سال میں رکھے ہوئے تھے، جن دنوں میں وہ یلعبون، وہ کھیلتے کودتے اور جشن مناتے تھے۔ حضور سرور دو عالم نے پوچھا کہ ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں ہم نے ایک طرح سے کھیل کود کے لیے، خوشی منانے کے لیے، جشن کے طور پر یہ 2 دن طے کر رکھے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ بات اچھی طرح سن لو کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں 2 اور دن تمہیں دیے ہیں اور ان دنوں کو ان 2 دنوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ دن ہیں یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ گویا جس طرح دوسری قومیں اپنے اپنے مذہبی تہوار مقرر کرتی ہیں اور ان پر اپنی رسومات ادا کرتی ہیں، مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں، 2 تہوار مقرر کر دیے گئے، وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کے جو مذہبی شعائر ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کے معاملے میں انتہائی اہم مضمون بیان فرمایا اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں بڑی اہم تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا 10ویں محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ اس دن کا روزہ رکھیں، لیکن جب پیغمبر دو عالم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ دن وہ دن ہے کہ انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال آنے تک میں زندہ رہا تو ہم یہود و نصارہ سے ایک مختلف طریقہ اختیار کریں گے تاکہ ان سے مشابہت پیدا نہ ہو، اور وہ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ پیغمبر دو عالم کا جو طرز عمل ہے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا کہ انہیں اپنا طرز عمل کیسا اختیار کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کرسمس کا، میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خالصتاً عیسائی مذہب کا قومی تہوار ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس پر انہیں عید مبارک کہنا یا ان کے کسی تقریب میں شریک ہو کر کیک کاٹنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ گویا ایک مشرکانہ مذہب کی تائید ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ خود ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی دنیا انہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ نہیں مانتی بلکہ وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی درجے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔
جبکہ عیسائی دنیا کے یہاں عیسائی مذہب کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، یعنی اللہ کو، مسیح علیہ السلام کو اور روح القدس کو ایک مشترکہ وجود کے طور پر خدائی کے منصب پر بٹھانا اور خدائی کے منصب پر ماننا، یہ عیسائی دنیا ہے۔ لہٰذا ایک بات ہمارے یہاں طے ہونی چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، اور ہمیں پیغمبر دو عالم نے کون سا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم مشرکانہ رسومات میں اور مشرکانہ عقائد میں شرکت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر عقیدہ توحید قائم نہیں رہے گا، اور گویا ہم اپنی اس عظمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو اس کا تو معاملہ ایسا ہے، اور اس کی مثال تو ایسی ہے کہ فکأنما خر من السماء، کہ وہ آسمان کی عظمتوں سے گرا اور گرتے ہوئے راستے میں ہی اسے تخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا تو پرندوں نے اس کی لاش کو نوچ لیا یا ہوا نے اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیا، وہ اپنی عظمت سے گر گیا۔ عیسائیت کا یہ عقیدہ کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، لوقا میں بھی یہی لکھا ہے، اور انجیلیں جتنی بھی ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جب وہ اس کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور روح القدس کے ساتھ مسیح کو ملا کر اللہ کا شریک سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نے کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں کرسمس کے جتنے بھی رسومات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ایک درخت سجایا جاتا ہے، ایک انسانی روپ بنایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ ایک تو عیسائی دنیا میں ابتدائی طور پر تقریباً 5 صدیوں تک اس طرح کا کوئی تہوار موجود نہیں تھا، لیکن اگر تہوار موجود بھی ہو اور یہ مان بھی لیا جائے کہ 25 دسمبر ہی مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، تو پھر بھی مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے 2 الگ الگ راستے ہیں، اور ان دونوں راستوں پر عیسائی مذہب اپنے راستے پر چل رہا ہے، مسلمان اپنے مذہب اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ دونوں راستے، ان کے درمیان اتنی خلیج ہے اور اتنا فاصلہ ہے کہ یہ کہیں پر بھی جا کر آپس میں مل نہیں پاتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے پیغمبر اور اپنے قرآن اور اپنے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اور ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت پر جو کچھ احکام اور جو آج سے صدیوں پہلے فقہی اعتبار سے قوانین بنا دیے گئے ان کی پابندی کرنے میں ہی مسلمان کی خیر ہے، اور اگر وہ پابندیاں توڑے گا تو اس سے مسلمان نقصان میں ہوگا، دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔